إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کے واسطے تمام قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی لائق حمد و ثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے امام، سرتاج الرسول، ختم الرسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر لا تعداد بے شمار درود و سلام کہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپ کی آخری امت ہیں۔ نہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہے، نہ ہماری ہم امت کے بعد کوئی اور امت ہے۔ اب اس سوسائٹی میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو صحیح رکھنے کے لیے، اس کو اسلامی خطوط پر رکھنے کے لیے ہم میں سے ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرنی۔ نبی تو اب آنا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں ارشاد فرمایا نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ دیکھو تم آخری امت ہو، تمہارا چناؤ کیا گیا ہے، تم بہترین امت ہو۔ اب میں بہترین کس طرح ہو سکتا ہوں؟ میری جو بہتری ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب میں اپنے اصل کام پر رہوں گا۔ اور میرا اصل کام کیا ہے؟ میرا اصل کام لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اللہ میں پارہ نمبر 28 سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے حصے کی شمع کو روشن کرو، اپنے حصے کا کام کرو. اور اپنے حصے کا کام کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. دیکھیں، اگر میں بیٹا ہوں تو میں اچھا بیٹا تبھی ہو سکتا ہوں جب میں اپنے والد کا فرما بردار ہوں. اگر میں باپ ہوں تو میں اچھا باپ تبھی ثابت ہو سکتا ہوں جب میں اپنی اولاد کو خیر اور شر کے بارے میں آگاہ کروں. دیکھیں، گرمی سردی کا موسم آتا ہے، ہم اپنی اولاد کو گرمیوں میں گرمی سے بچانے کے لیے ان کو سہولتیں پرووائڈ کرتے ہیں، سردی سے بچانے کے لیے ان کو سہولیات پرووائڈ کرتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے نظام کو چلانے کے لیے میری کیا حیثیت ہونی چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کس طرح کا کام کرنا چاہیے. تو اس موضوع پر میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کی شمع کو روشن کریں. دیکھیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. اس معاشرے کو جس طرح کے لوگ چاہیے، اس طرح کے لوگ تعلیمی اداروں سے پیدا ہو رہے ہیں. مطلب اس سوسائٹی کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو آئی ٹی پروفیشنلز لوگ چاہیے. ہمارے ہاں جو ایجوکیشن ہے، جو تعلیم ہے، وہ اسی نقطہ نظر پر جا رہی ہے. آئی ٹی کے ماہرین کی کھپت ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سچے لوگ چاہیے اس معاشرے میں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ چاہیے. وہ کہتے ہیں اس طرح کے بندوں کی سوسائٹی میں گنجائش ہی نہیں ہے. کیا کرنا ہے اس طرح کے بندوں کو؟ کیا کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے؟ سو میرے عزیزو، یہ وہ بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور جس دن میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا، بات اتنی ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2409، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. اور جو بندہ ہے، جو مرد ہے، والرجل فی اہلہ راعٍ، بندہ اپنے گھر والوں کے متعلق جواب دے ہے. یہ کولو کے بیل کی طرح یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بس آپ نے کمانا ہے، کسی طرح بھی کما کر لا کر دینا. نہیں، تمہیں پوچھا جائے گا کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، تمہارا سورس آف انکم کیا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. تو فرمایا ہر بندہ ذمہ دار ہے. اور فرمایا والمرأۃ فی بیت زوجہا راعیہ، عورت اپنے گھر کی مسئولہ ہے، وہ اپنے خاوند کے گھر کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. آپ دیکھ لیں، ہر بندہ اپنا دوسرے بندے پر ڈال رہا ہے کہ یہ دوسرے نے کرنا ہے، یہ دوسرے نہیں. میرے عزیزو، یہ ہم نے خود کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والخادم فی مال سیدہ راعٍ، جو ملازم ہے وہ اپنے مالک کی ڈیوٹی کا پابند ہے، اس کے مال کا پابند ہے. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم 8 گھنٹے ڈیوٹی کی تنخواہ لیتے تھے، کرتے کیا تھے وہاں پر؟ اب آپ دیکھ لیں، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر جگہ پر فراڈ ہے، ہر جگہ پر فراڈ ہے. کون کر رہا ہے؟ غلط بیانی کون کر رہا ہے؟ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ فراڈ کون کر رہا ہے؟ چیزوں میں ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ اب نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھیں. آپ فروٹ والی ریڈی پر چلے جائیں، آپ 2 کلو فروٹ صحیح نہیں لے سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے 2 کلو سیب لینے، سارے ہی صحیح نکل آئے، جتنا مرضی سے اور لگا لیا. بھائی اب ہم یہ ٹھیک کب کریں گے، یہ ٹھیک کب ہوگا؟ تو اپنے حصے کا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا. جس دن میں نے اور آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا، میں اس کا جواب دوں. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. وہاں سے ایک بکریوں کا چرواہا گزرا. سلام دعا ہوئی.
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آجو کھانا کھا لو. وہ کہتا ہے جی میرا روزہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا یار اتنی گرمی ہے, اوپر سے تم بکریاں چروا رہے ہو, تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو ایک ساتھی نے کہا یار ہمیں مارتا ہے, اس نے کہا روزہ رکھا ہوا. کہا چلو اس کو چیک کرتے. کہا اس طرح کرو, یہ تمہارے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں, ایک بکری ہمیں بیچ دو, ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے, گوشت بھی دیں گے, شام کو جا کر افطاری کے وقت کھا لینا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں, یہ میرے مالک کی بکریاں, تو میں ایسے نہیں بیچ سکتا. تو بولا کہ آپ اس طرح کرو کہ آپ ایک بکری ہمیں دے دو, مالک کو جا کر بتا دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھائے. تو اس نے کہا دیکھو بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ, اگر میں اس طرح کروں گا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا سسٹم بھی تو ہے نا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے عزیزو, میرے بھائیو دوستو, اب عبداللہ بن عمر کوئی معمولی صحابی تھوڑے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے, رونے لگ گئے, وہاں سے اٹھے اور مدینہ کی طرف چلے گئے, اور سارے راستے یہی کہتے رہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ جو میرے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے یار, اس سے پہلے میں اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. یہ زبان سے کہنا اور بات ہے, عمل سے ثابت کرنا اور بات ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. تو اپنے حصے کی جب میں اور آپ شمع روشن کریں گے تو کیا ہوگا؟ انہیں صرف یہ کرنا, میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گئے مدینہ میں, کہا پتہ کرو یار یہ کتنے کام کرتا ہے. اس کے مالک کا پتہ کیا, کہنے لگے یار وہ جو بکریاں ہیں تمہاری وہ بیچنی ہے؟ تم نے کہا جی میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ساری بکریوں کا سودا کر لیا, خرید لی. پھر کہنے لگے یار وہ جو بکریوں کا چرواہا ہے وہ بیچنا ہے کہ رکھنا ہے؟ وہ کہا بکریوں کے لیے رکھا ہوا تھا, جب بکریاں نہیں ہیں تو میں نے اس کو کیا کر, اس کا بھی سودا کر لیا. اور اس کے گھر چلے گئے, کہنے لگے ہاں بھئی اللہ کے بندے سناؤ کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ کہا جی بالکل ٹھیک ہے. کہا یار وہ جو بکریاں نا آج کے بعد ساری تمہاری ہیں اور تم آزاد ہو. وہ کہتا ہے میں کیتا کی ہے, میں نے کیا کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے فَإِنَ اللَّهُ, تو نے اتنی شاندار بات کی ہے, تو نے اتنا زبردست زندگی کا سبق سکھا دیا ہے, تو نے ہی تو سارا کچھ کیا. کبھی دل میں یہ مت سوچنا کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا, میرے کرنے سے بہت کچھ ہوگا, بٹ میں کروں تو صحیح نا. میں کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں. تو مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا, آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میری ڈومین ہے مجھے اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے. اپنی ڈومین, اور میری ڈومین کیا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میرے ذمے ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم دوں, لوگوں کو برائی سے منع کروں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتاب اللہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو پھر آپ نے اللہ اکبر, صحیح بخاری حدیث نمبر 4771, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل اللہ وانذر عشیرتک الاقربین. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور قریش کا نام لے لے کر ان کو مخاطب کیا. ہم بہت ساری باتوں میں نظر انداز کر دیتے چیزیں کو نہیں, اور سب سے بڑی جو نظر انداز کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کی توحید اور عقیدہ توحید ہے. ہم دوستی کرتے ہوئے, رشتہ داری کرتے ہوئے, معاملات کرتے ہوئے اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بندہ کیسا ہے, اس کا عقیدہ کیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان صلۃ اللہ الغالیہ, لوگوں سب سے قیمتی چیز اللہ کا سودا ہے, اور اللہ کا سودا کیا؟ اللہ کی توحید ہے. اس پر کوئی بندہ بات نہیں کرتا ہے. یہ مولوی صاحب اس موضوع پر بات نہیں کرتے ہیں, مولوی صاحب اس موضوع پر جمعہ نہیں پڑھاتے. وہ کہتے چھڈو جی اور کوئی گل دسو, مٹیاں گلاں دسو. یہ بھی کوئی بات ہے؟
تو اب کرنے والی جو بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہارا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ کیا کرو؟ بتوں کی بندگی چھوڑ کر، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی توحید کے اوپر آ جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی فرمایا یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس بچا لو اپنے آپ کو، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اور اپنی پھپھو سیدہ صفیہ سلام اللہ کو کیا کہا؟ یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری پھپھو جان اس وہم اور گمان میں مت رہنا کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہے، اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا آپ کو، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، جہنم سے، دوزخ سے بچاؤ۔ اور آخر پہ کیا کہا؟ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ سلام اللہ کو کیا کہا؟ کہ میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ۔ اب دیکھیے مطلب سیدہ فاطمہ کو یہ بات کہنے والی تھی کوئی؟ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ حسنین کریمین کی والدہ ہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ ہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن کیا کہا؟ کل کوئی بندہ غافل نہ رہ جائے، وہ کہ نہیں جی چھڈو جی، او جی اب بھی پڑھ لین گے نہیں، کڑیاں نہ کیے جی، نہیں۔ فرمایا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیٹی فاطمہ سلینی ما شئت من مالی، میرے مال سے میرا بیٹا جو تجھے چاہیے لے لو، جتنا چاہیے لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ کے معاملے میں تم نے کوتاہی کی تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ میں اور آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ میں مسجد میں مولوی ہوں، میں ممبر پر کھڑا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میری اولاد کیا کر رہی ہے، کاہے کا میرا کھڑا ہونا؟ میں بچ جاؤں گا؟ مجھ سے پہلے پوچھا جائے گا۔ میں لوگوں کو تبلیغ کروں، میں لوگوں کے بارے میں باتیں کروں، میرا اپنے آوے کا آوا پورا ٹبر ہی خراب ہے، مجھ سے پہلے پوچھا جائے گا، پہلے پوچھا جائے گا مجھ سے۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے حصے کا کام کرو، اپنے حصے کا کام کرو۔ اب تو پتہ نہیں، جب ہمارے ہاں پہلے دیہات میں لوگ مرغیاں رکھتے تھے تو شام کو ساری مرغیوں کی گنتی کرتے تھے، مرغیوں کو سنبھال کر سوتے تھے لوگ۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں، انسانوں کے بچے ہیں یار، ان کا پتہ ہی نہیں، ہر بندے کے پاس اپنا چھنچھنا موبائل ہے، وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، کیا دیکھ رہا پتہ نہیں کیا دیکھ رہا، کیا مطلب یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، ہم اس منزل کے مسافر نہیں ہیں، ہماری منزل اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری بیٹی فاطمہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، ہم سب اپنے اپنے گھر کی بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1859، جناب ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، فرمایا وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی مثال، اور جس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی باتیں نہیں ہوتی اس کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل الحی والمیت، اس کی مثال مردہ اور زندہ کی طرح ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، جو صاحب اولاد ہیں اللہ سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کو نیک اور صالح بنائے، حقیقی معنوں میں غلام رسول بنائے۔ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں مجھے کتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اپنی بیوی کو بلایا، اپنی بیٹیوں کو بلایا اور ان سے یہ پوچھا بیٹے آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، بیٹے آج قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اچھا بیٹے مجھے سناؤ تو صحیح تھوڑا سا قرآن پاک۔ ہماری یہ ترجیح نہیں ہے۔ اور میرا بچہ ٹیوشن نہ جائے، امی بھی ہاتھ میں چمٹا پکڑ لیتی ہے، بابا بھی فون کرتے ہیں منڈا ٹیوشن کیوں نہیں گیا، میں ٹیوشن دی انی فیس دینا، میری ترجیح وہ ہے۔
فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ ہے، اور جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا وہ مردہ ہے۔ ہم کوئی مردہ خانوں میں رہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1860، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ہمارے گھر قبرستان ہے، ہر دوسرا بندہ نظر بد کا شکار ہے۔ اچھا خاصا ہے جی، سارا کچھ کھاتا پیتا، لگتا کچھ نہیں ہے جی، او جی برکت نہیں ہے جی، او جی پوری نہیں پڑتی ہے جی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں کو اس طرح بنائے نہیں جس طرح اس کی ڈیمانڈ تھی۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اور فرمایا جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر خاص طور پر سورۃ البقرہ میں سورۃ البقرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اب میرا المیہ کیا ہے؟ دیکھیں تکلیف دہ بات ہے، ہم اپنی زندگی میں عمومی طور پر قرآن پاک کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے، قرآن خوانی کرتے ہیں نا، تبھی ہوتی ہے نا، یا جب کوئی مرنے والا ہو اور مر نہ رہا ہو، سورہ یاسین پڑھو دی جان چھتی نکل جائے۔ نہیں میرے عزیزو، مجھے واپس آنا ہوگا، ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنے اصل کے اوپر واپس آئیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا، فرمایا اسلام جب شروع ہوا تو اسلام اجنبی تھا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیں آپ، پوچھ لیں آپ، بات کر لیں آپ، کسی کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی بات کریں، کسی کا یہ مسئلہ نہیں ہے وہ اللہ رسول کی بات کریں، ہر بندہ اپنے عللوں تللوں کا رونا روتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم دوست ہیں آپس میں، میرا بھی آپ کے ساتھ تعلق ہے، ہم جب بھی ملتے ہیں ہاں جی سناؤ، پھر ٹھیک کم چل رہے ہیں، کاروبار بھی سناؤ جی ٹھیک ہے، میں یار کیسا معاملہ ہے، ماشاءاللہ نمازیں پابندی سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فجر کی جماعت مسجد میں پڑھتے ہیں، اور بچوں کا سنائے ماشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم۔ یہ تو سوال ہی نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو پرائمری کے بعد حفظ پہ ڈال دیا۔ ایک شادی کی تقریب میں فیملی کے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، میرے ایک کزن ہے، منڈا کی کر دے، میں نے کہا حفظ کر دے، لو تسی آپ بھی ساری زندگی تھے منڈے نو میں، یعنی وہ بجائے اس کے کہ مجھے اپریشیٹ کرتا کہ اچھا ہوں تسی نے حفظ سے پا دیتا ہے۔ یہ وہ ہمارے معاشرے کا بیہیو ہے، یہ رویہ ہے۔ اب جب تک ہم واپس نہیں آئیں گے، مجھے اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں چلے گا، تو میرے عزیزو یہ خرابی دن بدن بڑھتی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری بات، گھر میں ایک تو ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں، پھر گھر میں ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرض نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض نماز گھر میں ہوتی نہیں ہے۔ جو بندہ صحیح سالم ہے، اذان کی آواز سنتی ہے، ہڈ پیر ٹھیک ہے، لولا لنگڑا نہیں ہے، اس کی گھر میں نماز نہیں ہوتی، وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا فرض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، فی بیوتکم فإن افضل صلاة المرء فی بیتہ، فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، بندے کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے فرض کے علاوہ۔ ہم فرض نماز گھر میں پڑھیں گے، بیٹی پوچھے گی، اب دیکھ لیں آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیں، آج ہی دیکھ لیں، ہمارے بچے بیٹیاں گھر کی خواتین، ان کا سجدہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ مولوی صاحب ممبر پر چھوٹے اتار رہے ہیں، مونچھے ڈال رہے ہیں، ہم مارکیٹ میں کسی سے بحث کریں تو ہم سے بڑا مولوی کوئی نہیں۔ میرے گھر کی عورتوں کی نماز ٹھیک نہیں ہے، میں بات ہی نہیں کرتا ہوں وہاں پر، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو یہ میرے کرنے کا کام ہے، یہ مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، مجھے اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1858، فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجد، جب تم مسجد میں نماز فرض ادا کر لو، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، پھر تھوڑا سا حصہ اپنے گھر کے لیے بھی نماز کا رکھ لو۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا،
اللہ تمہارے وہ گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت نازل فرما دے گا. ہاں جی. تو اب آپ دیکھ لیں، یعنی اب جمعے کا کیا موضوع ہو یار، آپ سے بات کرنے کا ہمارا کیا، یا ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں نا. ہم امریکہ اور انڈیا کے گلے شکوے کریں، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلان کر دیا، ہم نے کیا کیا؟ یعنی یہ تو میرے اوپر نماز فرض ہے نا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عہد صحابہ میں، یعنی ایسا کوئی مسلمان تھا جو بے نماز ہو؟ ہم دیکھ لیں، ہم سارے ہی مسلمان ہیں اور بے نماز بھی ہیں. پھر فجر کی نماز گھر پڑھ لیتے ہیں. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، واللہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان اور کافر بندے کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نے پوچھا نا کہ میں گھر میں پڑھ لوں نماز؟ کیا کہا آپ نے؟ اذان کی آواز سنتے ہو؟ ہاں سنتا ہوں. کہا گھر دور ہے، لانے والا کوئی نہیں. کہا سنتے تو ہو نا، آ جاؤ. میں اپنے بچوں کو صبح کے ٹائم اٹھاتا ہوں، میری بیگم کہتے ہیں سون دو، ستے رہنے دو جی، کوئی نہیں جی، کوئی نہیں جی. اللہ نے قرآن پاک میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ اکبر. اور جب بندہ نوافل پڑھتا ہے، پہلی تو بات انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں رواج ہے، سلام پھرتا ہے، پتہ نہیں وہاں سے کوئی بٹن دب جاتا ہے اور نیچے سوئیاں چبھنی شروع ہو جاتی ہیں، ایسے رسہ جیسے توڑ بندے نکلنے کی کوشش کرتے. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، بیٹھو تھوڑی دیر، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، اذکار کر لو، نماز کے بعد کے اذکار کر لو. اچھا پھر جب گھر جا کر نوافل پڑھیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بندہ اللہ کا بیلی بن جاتا ہے. اور جب بندہ اللہ کا بیلی بنتا ہے پھر اس کی نمازیں ہماری نمازوں کی طرح نہیں ہوتی. ہم آج تک یہ کرتے نہیں، وہ سجدے میں جائیں 3 مرتبہ سبحان ربی اللہ، رکوع میں جائیں 3 مرتبہ سبحان ربی اللہ عظیم. اور جب بیلیوں سے بات کرتے ہیں فون پر، کوئی بات بھی ہور سنا، پھر گھنٹہ گھنٹہ کال ہی نہیں ختم ہوتی. کیوں؟ وہ ہمارا دوستی کا تعلق ہوتا ہے. اور جس دن میرے اللہ سے دوستی ہو گئی، جس دن میرا اللہ سے تعلق ہو گیا، پھر آپ اندازہ کریں جب میں رکوع میں جاؤں گا میں کہوں گا سبحان ربی العظیم، پھر میں کتنی بار کہوں گا؟ پھر میں 3 بار ہی کہوں گا. پھر مجھے ہر دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے پہ میرے دل کو کھچ پڑے گی. میں جب سبحان ربی اللہ کہوں گا پھر میں 5 بار کہوں گا، پھر میں 7 بار کہوں گا. میرا تعلق ڈیولپ ہو چکا ہوگا. میرے عزیزو، ہم اللہ کے بیلی بولی کوئی نہیں ہے، ہم اللہ کے دوست نہیں ہیں. ہم ہمیں جان چھڑانے کے لیے بس وہ گنتی پوری کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. آؤ واپس لوٹ آؤ، کچھ نہیں ملے گا. وہ کیا کہتے ہیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں جب کبھی سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ مجھے ساری بھولی چابیاں نماز میں یاد آتی کہ میں نے فلاں جگہ رکھی تھی. واپس لوٹو، آ جاؤ، اپنے تعلق کو اللہ سے ڈیولپ کرو. اور جب بندہ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ نفل پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب نفلوں میں ہوتا ہے. نفل پڑھتا ہے، جب نفل پڑھتا ہے. اور پھر جب بندہ نفل پڑھتا ہے نا، حَتَّى أُحِبَّ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا بیلی بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور پھر جس بندے کے ساتھ اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھیں بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بیلی بن جاتا ہے. اتنی بات نہیں ہے، فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، پھر جب وہ سوال کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آخری بات ہے،
پھر جب ہم رات کو اپنے گھر جاتے ہیں، جب میں اکیلا بستر پر ہوتا ہوں تو میرا آخری عمل کیا ہوتا ہے؟ میں ٹی وی بند دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہوں، میں موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہوں۔ آئیے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4245، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء۔ فرمایا اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، جیسے تہامہ پہاڑ ہے، سفید نیکیاں، صاف نیکیوں کی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا دے گا۔ سیدنا سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو صحیح وہ بندے کون ہیں، ان کے بارے میں کھول کر بیان کریں، ان کی صفتیں بیان کریں، وہ کون بندے ہیں، کہیں ہم بھی ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، فرمایا وہ تمہارے جیسے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں کو کرتے وہ بھی اسی طرح ہی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے، وہ تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہے ہوں گے، ان کی تنہائیاں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی دیکھیں، اور میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا، آپ سب جانتے ہیں ہمارے محسن حکیم رفیق شاہین صاحب حافظہ اللہ تعالی، ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا، 4-5 مریضوں کو کہنے لگے موبائل نہ چلایا کرو، موبائل چھاڑ دو۔ تو میں اس وقت سے سوچتا تھا کہ اس کے کیا لاجک کیا ہے، یہ ہماری روح کو پراگندہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، تنہائیوں کو پاک کرو۔ آپ دیکھ لیں، کوئی کسی سے شکوہ نہیں ہے اپنے آپ کے بارے میں کام کرنے کے، میری تنہائیاں کیا ہیں، میری تنہائیاں کیسی ہیں، میں اپنی تنہائیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اب جب ہمارا گھر ہوتا ہے، پھر گھر میں بھائی ہوتا ہے، بڑا بھائی ہوتا ہے، بڑی بہن ہوتی ہے، اس کی ہم نے شادی کرنی ہوتی ہے، پھر بہو کا چناؤ ہوتا ہے۔ یہ اسی معاشرے سے پھر بہو آئے گی نا، وہ پھر ایسی ہوگی نا، یعنی وہ کوئی سورۃ البقرہ پڑھنے والی تھوڑی ہوئے گی، وہ کوئی اپنے بچوں کو رات کو آخری سورۃ البقرہ کے آیتیں پڑھ کے دم کرنے والی تھوڑی ہوگی۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے آج عرض یہ کی ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے جب میں گھر میں داخل ہوں، وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر داخل ہوں، جب میں گھر سے نکلوں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلوں۔ مجھے سارا کچھ کرنا آتا ہے، میرے بچے مجھے سیاف کرتے ہیں، بیگم مجھے گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے، نہ میں دعا پڑھتا ہوں نہ وہ پڑھتی ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا انس بن مالک خادم رسول بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، تو اس کے لیے فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ ہدیت وکفیت ووقیت، یہ بچ گیا، یہ بچا لیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ نجات پا گیا۔ تو دو شیطان آپس میں باتیں کرتے ہیں، وہ شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہاں بھائی تیرا تو شکار نکل گیا، اب تو اس کے اوپر کیسے حملہ آور ہوگا، یہ تو بچا لیا گیا، یہ تو اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، دوستو اور بزرگو، سچی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو واپس لوٹنا ہے، اور کبھی بھی واپس لوٹنے میں، آج اگر میں گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے، میں گھر سے نکلنے کی دعا یاد کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے، میں رات کو سونے کے اذکار کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے، یہ مجھے کرنے ہی ہوں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں
جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ جا کے خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ میری اور آپ کی کامیابی کا وہ راستہ ہے جو اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔